اس عورت کا بیان ختم ہو گیا۔ اب میں نے اپنی مزید تسلی بھی کرنی تھی، لیکن اس کے بعد اس عورت سے مجھے کچھ اور پوچھنے کی ضرورت نہ پڑی۔ میں نے صرف اس مزارے کا نام پوچھا جس کے ساتھ اس نے اپنے خاوند کو جاتے دیکھا تھا۔ اس نے نام بتایا اور یہ بھی کہ وہ مزارہ گواہوں میں شامل ہے اور باہر بیٹھا ہے۔ اس عورت کو برآمدے میں الگ بٹھا دیا اور اس مزارے کو بلایا۔ جس روز تمہارے چودھری کا یہ نوکر قتل ہوا، اس سے پہلے تم اسے کہاں لے جا رہے تھے؟ میں نے اسے کہا، یہ سوچ کر بات کرنا کہ جھوٹ بولو گے تو تھانے سے باہر نہیں جا سکو گے اور پھر 5-7 سال کے لیے جیل میں بند ہو جاؤ گے۔ اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر زور سے ہلایا اور کہا، میں صرف وہ جواب سنوں گا جو بالکل سچ ہوگا۔ تم نے تھانے میں جھوٹی گواہی دی ہے، لیکن میرے پاس تمہارے خلاف گواہ موجود ہیں۔ اس نے وہی حرکت کی جو دیہات کے غریب لوگ، مزارے اور نوکر چاکر اپنے آقاؤں کے خلاف گواہی دینے سے پہلے کیا کرتے ہیں، یعنی یہ کہ ہم انہی کا دیا کھاتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ہم نے ان کے خلاف بات کی ہے تو وہ ہمیں گاؤں سے نکال دیں گے، مروا دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ خدا کے لیے ہم پر رحم کرے اور انہیں پتہ نہ چلنے دے کہ ہم نے کوئی بات کی ہے۔ میں کہانی تو دیہاتی معاشرے کی سنا رہا ہوں، لیکن شہری معاشرے میں بھی یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ لوگ رشتے برادریوں اور دیگر تعلقات سامنے رکھ کر جھوٹ یا سچ بولتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے اور وہ خواہ بے گناہ ہی پکڑا گیا ہے تو اس کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا داری کا خیال رکھتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی چودھری کے یا اسمبلی کے کسی ممبر کے یا آج کل کسی کونسلر کے یا ایسے ہی کسی سرکردہ اور اثر و رسوخ والے آدمی کے محتاج یا پھر زیر خوف ہوتے ہیں۔ وہ ان کی مرضی اور مفاد کے مطابق جھوٹ یا سچ بولتے یا سب کچھ جانتے ہوئے چپ سادھ لیتے ہیں کہ انہیں تو کچھ بھی معلوم نہیں۔ دیہاتی معاشرے میں اونچی ذاتوں کے لوگ اور پیر و مرشد لوگوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں اور ان کے کپڑے اتار کر اپنے گناہ پر ڈالے رکھتے ہیں۔ اس سے پولیس کا کام مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کل تو پولیس بھی زیر اثر آ جاتی ہے، پانی کا رخ دیکھ کر چلتی ہے۔ اس صورتحال میں مجرموں کو تحفظ ملتا ہے اور عوام کے لیے کوئی تحفظ نہیں رہتا۔ میں آپ کو جس دور کی کہانی سنا رہا ہوں، اس وقت کچھ چھوٹے اور بڑے تھانے دار ایسے تھے جو رشوت لے کر مجرموں کو بچا لیتے تھے، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی۔ انگریز اپنے قانون کے ساتھ کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ رشوت لیتے یا دھاندلی کرتے جو پکڑا جاتا تھا اس کی جان بخشی نہیں ہوتی تھی۔ میں چونکہ زیادہ عرصہ دیہاتی علاقوں میں رہا ہوں، اس لیے مجھے یہ دشواری زیادہ پیش آتی تھی کہ زمینداروں اور جاگیرداروں کے مزارے اور گاؤں کے دوسرے چھوٹے لوگ صحیح بات نہیں بتاتے تھے، بلکہ پولیس کو گمراہ کرتے تھے۔ اب ایک اور کیس آ گیا جس کی تفتیش میں مجھے مزاروں پر بھروسہ کرنا تھا۔ میں نے اس مزارے سے جس کے ساتھ نوکر واردات کے روز جا رہا تھا پوچھا کہ وہ اسے کہاں لے جا رہا تھا، تو پہلے اس پر سکتہ سا طاری ہو گیا، پھر میری دھمکیوں سے اس نے میری منت سماجت شروع کر دی کہ میں اس کے چھوٹے چودھری کو پتہ نہ چلنے دوں کہ اس نے کیا بیان دیا ہے۔ مختصر یہ کہ کچھ تسلیوں اور زیادہ تر دھمکیوں نے اس کی زبان کھول ہی دی۔ اس پر ایک تو میرا خوف سوار تھا، دوسرا خوف چھوٹے چودھری کا تھا۔ وہ مخاطب مجھ سے تھا لیکن دیکھتا ادھر ادھر تھا۔ مجھے چھوٹے چودھری نے کہا تھا کہ بشرے یعنی مقتول نوکر کو ساتھ لے آؤ، ضروری کام ہے۔ اس نے بتایا۔ میں بشرے کو ساتھ لے گیا۔ چھوٹا چودھری کہاں تھا؟ اس جگہ جہاں بشرا قتل ہوا ہے، مزارے نے جواب دیا۔ تم جب بشرے کو لے کر گئے تو چھوٹا چودھری وہاں کیا کر رہا تھا؟ کھڑا تھا، اس نے جواب دیا۔ ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ جہاں وہ کھڑا تھا وہاں سے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ نظر آتے تھے؟ نہیں، اس نے کہا، وہ جگہ ذرا نیچے ہے۔ جب تم اور بشرا چھوٹے چودھری کے پاس گئے تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم چلے جاؤ، اس نے جواب دیا۔ میں بشرے کو اس کے پاس چھوڑ کر کھیتوں میں چلا گیا۔ بس جی، میں اتنا ہی جانتا ہوں۔ تم کچھ اور بھی جانتے ہو، میں نے کہا۔ تم نے وہاں سے آتے ضرور پیچھے دیکھا ہوگا۔ دیکھا تھا، اس نے جواب دیا۔ دور آ کر دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ چھوٹے چودھری نے بشرے کے پیٹ میں گھونسا مارا یا لات ماری ہوگی۔ بشرا بالکل دوہرا ہو گیا تھا اور اس نے ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا،
میں 2-3 قدم چلا اور پھر پیچھے دیکھا۔ چھوٹے چودھری نے بشرے کے پیٹ میں بڑی زور سے لات ماری، وہ گر پڑا۔ میں رک نہیں سکتا تھا، چودھری دیکھ لیتا تو مجھے بھی مارتا۔ میں چلا آیا اور وہ دونوں میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہاں حمیدہ بھی تھا، وہ تو کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا، اب باقی جو کچھ ہوا خود سنا دو۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹا چودھری اوپر آیا، مزارے نے بتایا۔ وہ ہم سب کو بلا رہا تھا۔ ہم سب دوڑے گئے۔ چودھری کہہ رہا تھا کہ وہ دیکھو، حمیدہ بشرے کو قتل کر گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ 30-35 قدم دور حمیدہ کھڑا ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ چھوٹے چودھری نے ہمیں اس کے پیچھے دوڑا دیا۔ وہ قدموں کا تیز تھا، نکل گیا۔ ہم واپس آ گئے۔ چھوٹے چودھری نے ہمیں گالیاں دی کہ قاتل کو ہم نہ پکڑ سکے۔ چھوٹا چودھری ہمیں بشرے کی لاش کے قریب چھوڑ کر چلا گیا۔ بہت دیر بعد پولیس آ گئی۔ چھوٹے تھانے دار صاحب تھے، ان کے ساتھ پولیس کا ایک حوالدار اور 3 سپاہی تھے۔ ہمیں وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ پھر ہم سے چارپائی منگوائی گئی، اس پر ہم نے لاش کو ڈالا اور ہسپتال لے گئے۔ چھوٹے تھانے دار صاحب نے اور چھوٹے چودھری نے ہمیں چودھری کے گھر لا کر کہا کہ ہم وہ بیان لکھوائیں جو وہ ہمیں بتائیں گے۔ مزارے نے وہ بیان مجھے سنایا جو ان سب گواہوں کو نادر خان اور مخدوم علی کے بیٹے نے بتایا تھا۔ انہیں ڈرایا گیا اور 25-25 روپے بھی دیے گئے تھے۔ آج کی نسل تصور میں بھی نہیں لا سکتی کہ اس زمانے میں 25 روپے کتنی بڑی رقم سمجھی جاتی تھی۔ 25 روپے کلرک کی پورے مہینے کی ایک تنخواہ ہوتی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی خدا کا مرید۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے نادر خان کو بلانے کے بجائے ایک ہندو ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ مخدوم علی کے بڑے بیٹے کو تھانے لے آؤ۔ مجھے احساس تھا کہ چھوٹا چودھری اپنے باپ کے پوسٹ مارٹم اور اس کے بعد ماتم اور کفن دفن میں مصروف تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ جس حال میں ہو اسے تھانے لے آؤ، اگر چودراہٹ کے نشے میں گڑبڑ کرے تو اسے گھسیٹ کر لے آؤ۔ میں اب ہر اس آدمی سے الگ الگ پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا جسے بشرے کے قتل کا گواہ بنایا گیا تھا۔ نادر خان میرے پاس آیا، وہ میری فطرت سے واقف نہیں تھا۔ مجھے نصیحتیں کرنے لگا کہ میں اس کیس میں زیادہ سر نہ کھپاؤں۔ چودھری مخدوم اور صوفی بڑے اچھے آدمی تھے، چودھری کا خاندان بڑا معزز ہے، یہ سب حمیدے کا چکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ یہاں ابھی ابھی آئے ہیں، یہاں کے لوگوں کی سیاست کچھ اور ہے۔ میں اس کے سامنے بدھو بن گیا، بلکہ میں نے اس طرح کے رد عمل کا اظہار کیا جیسے میں الو کا پٹھا ہوں۔ اسے شک ہو گیا کہ یہ کوئی اناڑی آ گیا ہے۔ اس نے رازداری سے کہا کہ یہ ہماری خاطر تواضع کرنے والے لوگ ہیں۔ میں نے اہم کو کی طرح منہ کھول کر کہا، اچھا، یہ تو اور اچھا ہے، میں نے چھوٹے چودھری کو بلوایا ہے، تم اس سے بات کر لینا۔ مقتول کی بیوی اور یہ مزارہ آپ کو کیا بتا گئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہی جو انہوں نے تمہیں بیان دیا تھا۔ میں نے کہا، بشرے کا قاتل بھی حمیدہ ہی ہے، میں کیس اسی پر ختم کر رہا ہوں۔ اسے تسلی دلاسا دے کر باہر نکالا اور دروازہ بند کر کے میں نے ٹیلی فون اٹھا لیا۔ ایکسچینج سے کہا کہ مجھے ڈی ایس پی سے فوراً ملوا دے۔ ہیڈ کوارٹر 30-32 میل دور تھا، کال جلدی مل گئی، ڈی ایس پی مل گیا۔ وہ انگریز تھا، این ڈی بہل۔ میں نے اسے یہ کیس اختصار سے سنایا، کاغذات کی نقلیں تو اسے بھجوا دی گئی تھیں۔ ایک ہی بار 3 قتل بڑی سنگین واردات تھی۔ ڈی ایس پی پوری توجہ سے میری بات سن رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ ملزم کو ہتھ کڑی کے بغیر حوالات سے نکال لیا اور وہ بھاگ گیا، اور اس نے 2 اور آدمیوں کو قتل کر دیا۔ ڈی ایس پی نے میری اس دیانتداری کو سراہا کہ میں جس غلطی کو چھپا سکتا تھا وہ میں نے اسے بتا دی۔ اسے دراصل میں نادر خان کے متعلق بتانا چاہتا تھا کہ اس اے ایس آئی نے اصل قاتل سے رشوت لی اور ایک بے گناہ کو گرفتار کر کے اسے زد و کوب کیا کہ وہ اس کی مرضی کا اقبالی بیان دے، اور اس نے غریب اور معاشرتی لحاظ سے کمزور آدمیوں کو ڈرا دھمکا کر موقع کا گواہ بنایا، اور مقتول کی بیوی سے بھی اپنی مرضی کے بیان لیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس بے گناہ کو پکڑا گیا تھا اس نے مشتعل ہو کر ان 2 سرکردہ افراد کو قتل کر دیا
جن کے متعلق اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اسے بے گناہ پکڑوا دیا ہے۔ میں نے نادر خان کے جرم کی تفصیل سنا کر ڈی ایس پی سے کہا کہ میں کاغذی کارروائی بعد میں کر لوں گا، میں اسے فوری طور پر لائن حاضر کروانا چاہتا ہوں۔ ڈی ایس پی نے اسی وقت زبانی حکم دے دیا کہ اے ایس آئی نادر خان کو فوراً لائنز میں بھیج دو۔ میں نے جب نادر خان کو یہ حکم سنایا تو وہ بہت سٹپٹایا۔ یہ الگ قصہ ہے کہ میں نے اسے کس طرح رخصت کیا، اسے اسی وقت تھانے سے چلے جانے کو کہا۔ میں نے باقی گواہوں کو جو نادر خان اور چھوٹے چودھری نے بنائے تھے باری باری اپنے سامنے بٹھایا اور ان سے ایک ہی جیسے سوالات پوچھے۔ ہر ایک نے ایک ہی جیسے جواب دیے۔ ان سے بشرے کی بیوی اور مزارے کے بیانات کی تصدیق ہو گئی۔ ان سب نے بتایا کہ چھوٹے چودھری کو کھیتوں میں اس طرف جاتے دیکھا تھا جہاں انہوں نے بشرے کی لاش پڑی دیکھی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس مزارے نے جو مجھے بیان دے چکا تھا بشرے کو بلایا اور اسے چھوٹے چودھری کے پاس چھوڑ کر جب وہ واپس آیا تو اس نے انہیں بتایا کہ بشرے کی پٹائی ہو رہی ہے۔ انہیں جب چھوٹے چودھری نے حمید کو پکڑنے کے لیے بلایا تو حمید دور کھڑا تھا۔ انہوں نے فاصلہ 25 سے 35 قدم تک بتایا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بشرے کی بیوی کیسی عورت ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بڑی خطرناک عورت ہے، اس کا کوئی دین مذہب نہیں، چاہے تو سارے گاؤں کے سامنے بڑے چودھری کی بے عزتی کر دے اور چاہے تو کسی چوڑے چمار سے آشنائی کر لے۔ اس کی خوبصورتی اور بچوں جیسی حرکتیں دیکھ کر بعض مرد اسے ڈھیلی جڑ سمجھ لیتے ہیں کہ ذرا سی کھینچو تو زمین سے نکل آئے گی، لیکن یہ زمین میں اتنی دور گئی ہوئی ہوتی ہے کہ ہلتی رہتی ہے، باہر نہیں نکلتی۔ چھوٹا چودھری بڑی شاندار گھوڑی پر آیا، وہ افسوس میں تھا اور روب میں بھی۔ میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے کھڑکی میں سے نظر آ رہا تھا۔ ہندو کانسٹیبل جو اسے ساتھ لایا تھا وہ اسے کہہ رہا تھا کہ دفتر میں چلو، لیکن وہ نادر خان کی پوچھ رہا تھا، اندر نہیں آتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے آ کر بتایا کہ وہ اندر نہیں آتا، کہتا ہے پہلے نادر خان سے ملوں گا۔ میں باہر نکلا۔ ادھر آؤ چودھری۔ وہ میرے قریب آیا تو میں نے اسے کہا نادر خان تمہیں نہیں مل سکے گا، وہ جا رہا ہے۔ تم نے اسے جو رقم دی تھی وہ سب ضائع ہو گئی ہے، اسی رقم نے اسے مصیبت میں ڈال دیا ہے، اسے لائن حاضر کر دیا گیا ہے۔ اب میرے ساتھ بات کرو، اندر آ جاؤ۔ اس کی چودراہٹ ختم ہو گئی۔ مجھے حیرت اور گھبراہٹ سے دیکھتا وہ میرے دفتر میں آ گیا۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھایا۔ چودھری، میں نے اسے کہا، کیا اب بھی تم خدا کے غضب کو نہیں مانو گے؟ تم نے ایک بے گناہ کو قتل کیا اور ایک بے گناہ کو گرفتار کروایا، اور اگلے ہی روز تمہارا باپ مارا گیا، اور اس سے اگلے روز تم قتل جیسے ظالمانہ گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے پکڑے گئے۔ پھانسی چڑھنے سے پہلے تمہاری اور تمہارے خاندان کی جو بے عزتی ہوگی اس پر غور کرو۔ ایک غریب اور مزدور عورت عدالت میں کھڑی ہو کر کہے گی کہ اس چودھری نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا اور میرے خاوند نے اسے روکا تو اس نے میرے خاوند کو قتل کر دیا۔ میں نے کسے قتل کیا ہے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ عورت بڑی بدماش ہے، قاتل حمیدہ ہے جو مانا ہوا غنڈا بدماش ہے۔ چودھری، میں نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، نادر خان اس تھانے سے چلا گیا ہے، تمہارے ساتھ مل کر اس نے جو جرم کیا ہے اس کی اسے پوری سزا ملے گی۔ گواہ باہر بیٹھے ہیں، اب تم گھر نہیں جا سکو گے۔ یہ ظلم نہ کریں حضور، اس نے کہا، میرے والد صاحب کا جنازہ تیار ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے گھر جانے دیں۔ کسی چودھری کے مرنے کا اور صوفی جیسے کسی پیر کے مرنے کا مجھے کوئی افسوس نہیں۔ میں نے کہا، وہ جو مر گئے ہیں تمہارے بغیر بھی دفن ہو جائیں گے، مجھے صرف یہ بتا دو کہ اقبال جرم کرو گے؟ نہ کروں تو کیا ہوگا؟ نہ کرو، میں نے کہا، مقدمہ تیار ہے، گواہ موجود ہیں، تمہارا جرم ثابت ہے، پھانسی کا تختہ تیار ہے، اگر اقبال جرم کر لو گے تو شاید تمہیں پھانسی سے بچا لوں، اگر آپ مجھے بالکل ہی بچا لیں تو کیا لیں گے؟ اس نے کہا، جتنی رقم منہ سے کہیں نقد حاضر ہوگی۔ زیورات مانگیں۔ اس نے ذرا آگے ہو کر کہا، میرے گاؤں میں چلیں، کسی کی بھی طرف اشارہ کر دیں، وہ آپ کی ہوگی، لیکن مجھے جب تک پتہ نہیں چلے گا کہ تم نے بشرے کو کیوں اور کس طرح قتل کیا ہے، میں تمہیں کیسے بچا سکتا ہوں؟ میں نے کہا، میں پوری واردات سنوں گا تو میں سوچ سکوں گا کہ ان گواہوں میں سے کسے گول کر دوں اور کسے رکھوں۔ ان لوگوں کا آپ فکر نہ کریں، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، آپ جو کہیں گے میں ان سے کہلوا دوں گا۔ آپ مجھے اس طرح ہر ایک بات بتاؤ جس طرح مریض ڈاکٹر سے کچھ نہیں چھپاتا۔ میں نے کہا،
وہ کچھ جھجکا، کچھ ڈرا۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، جھوٹے وعدے کیے، اپنی استادی چلائی اور اسے دوست بنا کر جال میں پھانس لیا۔ یہ میرا طریقہ واردات تھا۔ اس نے اپنے جرم کی روداد شروع کر دی۔ میں سوال اور جراح کرتا گیا، ساتھ ہی ساتھ میں اسے داد بھی دیتا رہا۔ وہ اس طرح بولنے لگا جیسے ماں اپنے بچے کو کہانی سنا رہی ہو۔ یہ کہانی یوں بنی کہ حمید چونکہ خود سر تھا اور پھر اس نے صوفی کی مخالفت شروع کر دی تھی، اس لیے یہ چودھری اس کے خلاف تھے۔ دیہاتی معاشرے میں شروع سے یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ گاؤں میں جو اپنی مرضی کرتا اور گاؤں کے چودھریوں کی بادشاہی قبول نہیں کرتا، اسے درِ پردہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حمید کو ایک مسافر خدا کا مرید بنا گیا تھا، اس لیے اس نے صوفی کی مریدی ترک کر دی۔ اس کا دوسرا قصور یہ تھا کہ اس نے اپنی منگیتر کو نہیں چھوڑا تھا۔ چودھری مخدوم علی اس لڑکی کا رشتہ اپنے کسی عزیز کو دلوانا چاہتا تھا۔ صوفی بھی یہی چاہتا تھا کہ اس لڑکی کی شادی حمید سے نہ ہو۔ اس کی وجہ مجھے معلوم ہے کہ صوفی کیوں اس لڑکی کا رشتہ کسی اور کو دلانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، لڑکی اس کی مریدنی تھی، ایسی جوان اور خوبصورت مریدنی سے کوئی پیر دستبردار نہیں ہونا چاہتا۔ حمید اس کا باقاعدہ مرید نہیں تھا۔ نہیں، یہ بات نہیں، چھوٹے چودھری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کے ساتھ صوفی کے تعلقات ایسے ویسے نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ یہ لڑکی صوفی کی بیٹی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو چودھری؟ اس لڑکی کی ماں جوانی سے صوفی کی مریدنی تھی۔ چھوٹے چودھری نے کہا، وہ اولاد کے لیے صوفی کے پاس جایا کرتی تھی۔ صوفی سے اسے یہ لڑکی حاصل ہوئی۔ آپ نے صوفی کو زندہ نہیں دیکھا، آپ نے لڑکی کو بھی نہیں دیکھا۔ لڑکی کا ناک نقشہ بالکل صوفی جیسا ہے، ہونٹ اور دانت تو ہیں ہی صوفی کے۔ پھر یہ راز کسی طرح کھل گیا تھا کہ یہ لڑکی صوفی کی بیٹی ہے۔ صوفی کی دلچسپی اس لڑکی کے ساتھ صرف یہ تھی کہ یہ اس کی بیٹی ہے۔ حمید نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ لڑکی حمید کو چاہتی تھی۔ صوفی نے مخدوم علی اور اس کے اس بیٹے چھوٹے چودھری نے لڑکی کو حمید کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے 2-3 عورتوں کو استعمال کیا جو لڑکی کے کانوں میں یہ ڈالتی رہیں کہ حمید بدماش آدمی ہے اور اس کے تعلقات دوسری عورتوں کے ساتھ ہیں۔ یہ اسکیم کامیاب رہی۔ لڑکی حمید سے بدظن ہو گئی۔ 1 سال بعد وہ اپنے گھر گئی اور واپس نہ آئی۔ صوفی نے لڑکی کی ماں سے کہا تھا کہ وہ لڑکی کو حمید کے گھر نہ بھیجے اور طلاق لے لے۔ حمید نے طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ مخدوم علی، صوفی اور چھوٹے چودھری نے بھی اسے کہا کہ وہ لڑکی کو بسائے یا طلاق دے دے۔ حمید نے تینوں کو بہت بری باتیں سنائیں۔ ان لوگوں نے حمید کو قتل کروانے کے منصوبے بھی بنائے، لیکن حمید نے ایسے لوگوں کو دوست بنا لیا تھا جو انتقام لینے کی ہمت رکھتے تھے۔ اتفاق سے یہ واقعہ ہو گیا کہ چھوٹے چودھری نے مویشیوں والے مکان میں بشرے کی بیوی پر دست درازی کی۔ اس عورت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس کا خاوند آ رہا ہوگا۔ وہ آ ہی گیا اور اس کی غربت اور بے بسی پر غیرت غالب آ گئی۔ اس نے چھوٹے چودھری کی بے عزتی کر دی۔ چودھری اپنے نوکر کے ہاتھوں اپنی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے دوسرے تیسرے روز بشرے کو کھیتوں میں بلایا۔ وہ بشرے کو 2-4 تھپڑ مار کر ڈرانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے اس نوکر کو اس کے گھر جا کر بھی مار پیٹ سکتا تھا، لیکن ہوا یوں کہ چودھری کھیتوں میں گیا تو اسے اچانک یاد آ گیا کہ بشرے نے اس کے آگے گستاخی کی تھی۔ اس نے اسی وقت ایک مزارے کو بھیج کر بشرے کو بلا لیا۔ اس کے آنے سے پہلے چودھری کھیتوں سے نیچے چلا گیا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ بشرا سب مزاروں کے سامنے اس کی بے عزتی کر دے گا۔ بشرا آیا تو چھوٹے چودھری نے اسے گالیاں دیں اور کہا، میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ اپنی بیوی کو تم خود میرے پاس لاؤ گے۔ منظور ہے چودھری، بشرے نے اسے کہا، میں اپنی بیوی تمہارے پاس لے آتا ہوں، تم اپنی بیوی میرے حوالے کر دینا۔ چھوٹے چودھری کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ اس نے بشرے کے منہ پر تھپڑ مارا اور گالی دے کر کہا، تم میری جوتیوں میں روٹی کھانے والے یہ بکواس کرتے ہو؟ بشرے نے ویسا ہی تھپڑ چودھری کے منہ پر جڑ دیا۔ چھوٹے چودھری کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے بشرے کے پیٹ میں لات ماری، وہ دوہرا ہو گیا۔ چھوٹے چودھری نے دوسری لات اس کے پہلو میں ماری، بشرا گر پڑا۔ چھوٹا چودھری تو جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ قریب ایک پتھر پڑا تھا، اس نے پتھر اٹھا کر بشرے کے سر پر مارا۔ اس سے اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ ایک غلام نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا،
چھوٹے چودھری نے وہی پتھر پھر اٹھایا اور بشرے کے سر پر مارا، پھر تیسری بار اور زیادہ طاقت سے پتھر اس کے سر پر ہی مارا۔ وہ تو باولا کتا تھا۔ چھوٹے چودھری نے مجھے اپنے جرم کی کہانی سناتے ہوئے کہا، ہم ان لوگوں کو انسان نہیں سمجھا کرتے، میری جگہ آپ ہوتے تو آپ بھی یہی کرتے، بشرے جیسے کتے کو اسی طرح ہلاک کرتے ہیں۔ وہ جب بشرے کو باولا کتا سمجھ کر ہلاک کر چکا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے حمید کھڑا نظر آیا۔ چھوٹے چودھری کے شیطانی دماغ نے فوراً اس شکار کو بھی مارنے کی ترکیب سوچ لی۔ اسے ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ حمید اس کے جرم کا عینی شاہد ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے حمید کو خود سری کا مزہ چکھانے کا طریقہ سوچ لیا۔ وہ دوڑ کر اوپر گیا اور اپنے مزاروں کو آوازیں دے کر کہا کہ وہ دیکھو، حمیدے نے بشرے کو قتل کر دیا ہے۔ مزارے دوڑے آئے اور چھوٹے چودھری کے کہنے پر حمید کے پیچھے دوڑے، لیکن وہ بھاگ نکلا۔ تھانے رپورٹ دینے کے لیے چھوٹا چودھری خود آیا تھا۔ ASI نادر خان اس کا دوست تھا۔ چھوٹا چودھری اسے شراب بھی پلایا کرتا تھا۔ اس نے تھانے آ کر نادر خان کو بتایا کہ اس نے کیا کیا ہے اور حمید کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے نادر خان کو 2000 روپیہ دینے کا وعدہ کیا۔ یہ رقم آج کے حساب سے آپ تقریباً 4 لاکھ روپیہ سمجھ لیں۔ نادر خان نے موقع واردات پر جا کر لاش اٹھوانے اور پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنے کا انتظام کیا، اور مزاروں کو الگ الگ کر کے بتایا کہ وہ کیا بیان دیں۔ اس نے کاغذات میں لکھا تھا کہ لاش کے قریب حمید کے کھرے پائے گئے۔ رات کو ان دونوں نے بشرے کی بیوی کو بھی بیان بتائے اور اسے کہا کہ وہ یہ بیان زبانی یاد کر لے۔ رات کو ہی نادر خان نے حمید کو گھر سے پکڑ لیا۔ چھوٹے چودھری نے اپنے باپ مخدوم علی کو بتایا کہ بشرے نے اس کی بے عزتی کی تھی، اس لیے اس نے بشرے کو جان سے مار دیا ہے۔ مخدوم علی کو بیٹے نے جب یہ بتایا کہ اس نے حمید کو پکڑوا دیا ہے تو مخدوم علی بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، اب دیکھوں گا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق کس طرح نہیں دیتا۔ مخدوم علی نے نادر خان سے کہا کہ جس روز حمید کو عمر قید یا سزائے موت سنائی جائے گی، اس روز وہ نادر خان کو 1000 روپیہ مزید انعام دے گا۔ اتنے میں پہنچ گیا۔ پھر جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ چھوٹے چودھری کا بیان سن کر میں اسے اگلے روز مجسٹریٹ کے پاس لے گیا تاکہ مجسٹریٹ زیر دفعہ 164 بیان اقبالی قلم بند کر لے۔ میں اسے مجسٹریٹ کے پاس چھوڑ آیا۔ اقبالی بیان زبردستی نہیں لیا جا سکتا۔ مجسٹریٹ نے اسے بتایا کہ وہ بیان دینے یا نہ دینے میں آزاد ہے۔ ملزم کو مجسٹریٹ سوچنے کا موقع دیتے ہیں۔ چھوٹے چودھری نے اقبالی بیان قلم بند کروانے سے انکار کر دیا۔ قانون کے مطابق اسے جیل کی حوالات میں بھیج دیا گیا۔ مجھے اس کا کوئی نقصان نہ ہوا۔ میں مقدمہ تیار کرنا اور جرم ثابت کرنا جانتا تھا۔ جس طرح اس نے حمید کو بشرے کا قاتل کہہ کر اپنے مزاروں کو موقع کا گواہ بنا لیا تھا، اسی طرح میں نے اس کے مزاروں کو موقع کا گواہ بنا کر اس کے خلاف قتل کے مقدمے کے کیس کو پکا کر لیا۔ وہ امیر کبیر زمیندار تھا۔ عدالت میں وہ بڑا قابل ہندو وکیل لایا تھا، مگر یہ وکیل چھوٹے چودھری کو سزائے عمر قید عبور دریائے شور یعنی کالا پانی سے بچا نہ سکا۔ ہائی کورٹ میں اپیل بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ حمید کا بچنا ناممکن تھا۔ اس نے 2 آدمیوں کو قتل کیا تھا، اسے سزائے موت دی گئی۔ ASI نادر خان کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ مجھے میرے محکمے نے اس الزام سے بری کر دیا کہ میری بے احتیاطی کی وجہ سے حوالات سے ایک ملزم بھاگ گیا اور اس نے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا۔